فاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتده بالصخور ويدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشيرا المسدد نذيرا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات محمد. قرآن مجید کے الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ محمد اور آیت کا نشان 7، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. یہ میں نے لفظ با لفظ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا، جس میں ایک بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ ایمان والوں تم اللہ کی مدد کرو، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تو اس کے جواب میں تم تک کیا بات پہنچے گی؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں میں ثبات ہوگا، استقلال ہوگا. تم، ایک جملہ چھوٹا سا کہنے جا رہا ہوں، سمجھ لیے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کرار بن جاؤ گے. یہ ہے، دیکھیے اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد ہو کیسے. اللہ کی مدد جو ہے وہ کس انداز میں ہوگی. آپ کہیں گے صاحب آج کل کون سا جنگ و جدال چل رہا ہے جو اللہ کی مدد کی جائے. تو دیکھیے مدد کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، سمجھ گئے. زبان کے ذریعے سے بھی مدد ہوتی ہے، سمجھ گئے. مشورے کے ذریعے سے بھی مدد ہوتی ہے، تبلیغ کے ذریعے سے بھی مدد ہوتی ہے، پیسے کے ذریعے سے بھی مدد ہوتی ہے، قلم کے ذریعے سے بھی مدد ہوتی ہے. تو بہت سے جو طریق ہیں، راستے ہیں، ان کے ذریعے سے. اب جس میں سے بھی تم کر سکو. اب یہ نہیں ہے کہ صاحب میں غریب ہوں، میں کیسے مدد کروں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو نہیں ہے تو اگر کہیں کوئی بے نمازی دیکھو تو نماز کی تبلیغ کر دو، مدد ہو جائے گی. میں کمزور ہوں،
میں تو صاحب لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. تو جہاں مقصرین موجود ہو وہاں ولایت کا تذکرہ کر دو, یہ مدد ہو جائے گی. اور کیا, ہر پہلو ہے تمہارے پاس مدد کرنے کا. اور یاد رکھو, تمہیں اپنے قدموں میں استقلال اگر چاہیے ہے, اگر تم کرار بننا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم کرار بنو, تم ٹھہرنے والے بنو, تمہارے قدموں میں لغزش نہ ہو, تو تم اللہ کی مدد کرو. اب آپ کہیں گے اللہ کی مدد کیسے؟ میں دو جملے کہنے جا رہا ہوں جو آپ کے معاشرے میں ہیں, ہم لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں. اما بات تو صحیح ہے لیکن یار اگر کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بات تو دیکھیے حق ہے, لیکن کیا بتائیں وہ بڑے لوگ ہیں, سمجھ گئے, کیا بتائیں بھائی وہ دولت مند ہیں, ہم نہیں بول سکتے. کیا بتاؤں ان کا بڑا کاروبار ہے, کیا بتاؤں ان کا بڑا گھر ہے. تو یاد رکھیے گا, جتنا بڑا کاروبار ہو, جتنی زیادہ دولت ہو, جتنی بڑا مکان ہو, اللہ سے بڑا تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان یقین کی منزل میں نہیں. اور جس دن یقین کی منزل میں, اور میں دیکھیے جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو توجہ کیجیے گا, اور بلکہ میں کتاب زندگی کھول کے آپ لوگوں کو مشاہدہ کرائے دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ مشاہدہ کیجیے گا. ویسے تو آدمی کو بری لگ جاتی ہے بات, لیکن ہم اسی کو اس میں بات میں گھسیٹ کے لے آئیں گے تو بری کیا لگے گی, سری جھکا کے بیٹھے گا. ایک صلوات پہلے پڑھیے. تو اب آپ دیکھیے مرحلہ, اور وہ مرحلہ کیا ہے یہ بتائیے. آپ لوگ مسجد میں جاتے لوگوں کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھتے لوگ صبح بھی جا رہے ہیں دوبارہ. کبھی مسجد میں جاتے ہوئے کسی کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا. اچھا, اگر میدان میں بھیجا جائے اسی آدمی کو تو ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ میدان جنگ میں تب کیا کہتے ہیں آپ؟ اب وہ وہاں ڈرے نہ ڈرے, یہاں آپ سب ضرور ڈر گئے. کیا کہنے, سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو گھما کے لے ہی آئیں گے ہم ہی لوگوں کے اوپر. صلوات ایک پڑھیے محمد سمجھ گئے. تو مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہم کو ڈر ور کچھ نہیں لگتا. میدان میں گئے ڈر لگ گیا, ٹھیک ہے. اب آئیے یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کس کے چاہنے والے ہیں؟ مولا علی کے چاہنے والے ہیں, کوئی شک نہیں ہے صاحب. 100% مولا علی کے چاہنے والے ہیں. مولا علی جب مسجد میں جاتے تھے, اب میں لفظ وہ لفظ یوز نہیں کروں گا جو آپ کے لیے کیا, سمجھ گئے. مولا جب مسجد میں جاتے تھے تو خوف اور چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. تو آپ کو کیوں نہیں ہوتا ہے نا؟ اچھا, مولا علی جب میدان میں جاتے تھے تب متغیر ہوتا تھا؟ تب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سمجھ گئے؟ چاہے امر ہو, چاہے مرحب ہو, چاہے انتر ہو, چاہے حارث ہو, مولا جو بھی آئے سامنے دوسری تلوار اس کے لگاتے نہیں تھے. ایک ہی میں, سمجھ گئے, ایک ہی میں معاملہ 50-50 کر دیتے تھے وہ لوگ. تو اب آپ فیصلہ کریے اور تولیے, 5 منٹ بھی نہیں, 1 منٹ صرف تول کے دیکھیے کہ مولا ایسے تھے, ہم ایسے کیوں ہیں. اب بتائیں مجھے کوئی, میں نے اسی لکھا کتاب زندگی کھولوں گا میں. وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ کی جگہ دیکھیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو مجھ کو محراب خالی نظر آتی ہے, اور جب میدان میں جاتے ہیں تو دشمن نظر آتا ہے.
مسجد خالی نظر آئی تو ڈرے نہیں، میدان میں دشمن نظر آیا تو ڈر گئے۔ میرے مولا سے پوچھئے، اے مولا جب مسجد خالی رہتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو، تو جواب دیں گے تو نادان ہے، تجھ کو خالی نظر آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں معرفت کے ساتھ جلالت خالق، عظمت خالق، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اور کیا اب جملہ یہیں سے کہنے جا رہا ہوں آپ سے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہذا وہاں خوف آیا، وہاں متغیر ہوا۔ اب جس نے مسجد میں اس کی ذات سے خوف کھا لیا، نہ وہ مرحب سے ڈرا، نہ وہ اندر سے ڈرا، نہ وہ امن سے ڈرا، اور جو مسجد میں نہ ڈرا وہ سب سے ڈر گیا۔ صلوات علی محمد وعلی ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ اور آج جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت ہی دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی حق کہنے کے لیے تیار نہیں، مقصر بھی آ کے ممبر پہ اپنی گاہ کے چلا جاتا ہے، کبھی عزاداری کو کہہ لیتا ہے، کبھی ولایت علی ابن ابی طالب کو کہہ لیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ یقین کی منزل میں نہیں ہے، خوف کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ ڈریے گا نا، سمجھ گئے، تو جواب آپ کو دینا پڑے گا، میں نہیں دوں گا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں، بس ایک جملہ کہتا چلوں، باقی آپ سمجھیے گا، آپ کا کام ہوگا۔ ممبر کس کا ہے؟ کس کا ممبر ہے بتائیے؟ امام حسن نے کیا کہا تھا جب ان کے ممبر پہ کوئی بیٹھا تھا؟ میرے باپ کا ممبر ہے۔ کیا کہا تھا؟ تو ممبر علی کا ہو، تعریف دنیا کی ہو، کم سے کم اتنی تو غیرت ہوتی، جس ممبر پہ بیٹھے ہو اس وارث ممبر کے بھی فضائل بیان کر دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کل پرسوں میں ایک ویڈیو اسی شہر لکھنؤ کا آیا ہے، سمجھ گئے، جہاں یہ اعتراض کیا گیا کہ صاحب آپ نے مجلس پڑھی، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا، اہل بیت کا نام نہیں لیا آپ نے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مرجع کو برا کہہ رہا ہے، اخباری ہے، سمجھ گئے۔ تو یہ وہی والی سچویشن بنتی ہے جیسے آج کل کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، سمجھ گئے، تو اگر ہندو اور مسلم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہندو اور ایک مسلمان، تو وہ پوری قوم کو جمع کرنے کے لیے یہ پرسنلی جھگڑے کو ہندو مسلم کا کارڈ دے دے گا، سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے یہ مقصر، سمجھ گئے، جب ان سے فضائل علی کی بات کی جاتی ہے تو اپنی تقصیر کو چھپانے کے لیے مرجعیت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مرجعیت کا دشمن ہے، یہ اخباری ہے، یہ ملنگی ہے، اور کیا یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ڈرا کبھی نہ کیجیے، سمجھ گئے، ڈریے نہیں، کیونکہ اگر آپ حق پر ہیں اور حق کہہ رہے ہیں تو پہلے کہہ چکا ہے، اللہ کہہ چکا ہے کہ سبات ہم دیں گے، اور جب سبات وہ دے گا تو یہ جو آپ کے اوپر ٹائٹل لگیں گے نا، سمجھ گئے، کہ یہ MI6 ہے اور یہ اخباری ہیں اور ایک یہ فلانے ہیں، تو یہ سب لے کے جائیے گا زمانے کے امام کے سامنے، مولا آپ کی محبت میں یہ ٹائٹل ملے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی راہ حق پہ ہو اور اس کو اس طریقے سے بدنام کیا جائے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس کی نجات کا سبب بن جائے گا، سبحان اللہ، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
مولا ہم نے آپ کی بات کی تھی، ہم کو یہ کہا گیا، ہم کو یہ کہا گیا، لیکن کیا ہے؟ حق ہونا چاہیے، حق بس۔ اور جہاں حق نہیں ہوگا آپ خود دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے۔ احد کے میدان میں سب موجود تھے، جس نے اللہ کی مدد کی وہ کرار بھی بنا، غیر فرار بنا، اور جس نے اللہ کی مدد نہ کی وہ اس وقت سے جو فرار پایا تو آج تک بھگوڑا فرار ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے دیکھیے جو لفظ استعمال ہوئے کرار اور غیر فرار، کرار کے معنی کیا ہے؟ نہ بھاگنے والا، ٹھیک ہے، کرار کے معنی نہ بھاگنے والا۔ غیر فرار کے معنی کیا ہے؟ نہ بھاگنے والا۔ مولوی صاحب رہتے ہیں آپ کے درمیان، پوچھئے گا یہی کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کرار ٹھہرنے والا یعنی نہ بھاگنے والا، غیر فرار نہ بھاگنے والا یعنی ٹھہرنے والا۔ اب اگر آپ علم دوست ہیں تو علم کی اور کلام کی کوالٹی اور امپورٹنس اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ورڈ کم ہو میننگ زیادہ ہو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، معنی زیادہ الفاظ کم۔ یہاں کیا پوزیشن ہے بتائیے؟ معنی کم ہے، الفاظ زیادہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہی معنی پلٹ گیا، جب کرار کہہ دیا تو اس کا مطلب ٹھہرنے والا ہے، نہ بھاگنے والا ہے، اور جب غیر فرار کہا اس کا مطلب نہ بھاگنے والا ہے، ٹھہرنے والا ہے، میننگ تو سیم ہے۔ اور ابھی ہم آپ کیا طے کر رہے تھے عقلاء اور علماء کے درمیان کہ کلام کی کوالٹی یہ ہے، فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں الفاظ زیادہ ہیں معنی کم ہے۔ اب بتائیے آپ، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کہہ دے تو اسلام سے باہر ہو جائے، جلدی نہیں کیا کیجیے۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک حدیث کا خزانہ ہے اور ایک ہمارے پاس قرآن ہے۔ جب بھی آپ دیکھیے تو الجھا نہ کیجیے، اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئے، سمجھ گئے، اور اس میں آپ بے چین کریں جیسے اسی حدیث میں کہ صاحب معنی زیادہ کیوں، تو فوراً قرآن سے رابطہ کر لیجئے، کہیں نہ کہیں اس حدیث کا جواب قرآن میں ضرور ملے گا۔ اور کبھی اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو بھی حدیث کی طرف آ جائیے، اس قرآن کی آیت کا جواب حدیث میں ملے گا۔ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو، چونکہ قرآن میں ڈیٹیل نہیں آ سکتی تھی، سمجھ گئے، شارٹ میں قرآن ہے، اب یہ حدیث کا جو سلسلہ ہے یہی ہمیں قرآن سمجھائے گا، تو اب ہم قرآن کی طرف آئے۔ جب آپ قرآن کی طرف آئیے گا تو قرآن کریم میں جو لفظ ہے، ایک جگہ مقام ہے پروردگار عالم جہاں پر بتوں کی بات کر رہا ہے، وہاں پر لفظ استعمال کر رہا ہے امواتن، یہ مردہ ہے، غیر احیاءن، یہ زندہ نہیں۔ آئی کوئی سمجھ بات نہیں آئی؟ امواتن یہ مردہ ہے، جب مردہ ہے تو اس کا مطلب زندہ نہیں ہے، اور پھر اب کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مردہ ہے۔ کرار غیر فرار، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے،
سمجھ میں آ گیا مردہ؟ غیر حیاء یہ زندہ نہیں ہے، یعنی یہ مردہ ہے۔ جب آپ دیکھیے گا تو یہ ہے بتوں کے لیے۔ اچھا زمانے کتنے ہیں؟ زمانے کئے ہیں؟ 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، استقبال، یہ 3 زمانے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب قرآن میں کہا یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب قدرت نے بتایا کہ یہ مردہ ہیں، نہ کل زندہ تھے، نہ آج زندہ ہیں، نہ کل زندہ ہوں گے۔ جب تکرار کی جاتی ہے تو تینوں زمانوں کو لیا جاتا ہے، پاس بھی لیا جاتا ہے، پریزنٹ بھی لیا جاتا ہے، فیوچر بھی لیا جاتا ہے۔ نہ کل زندہ تھے، نہ آج زندہ ہیں، نہ کل زندہ ہوں گے۔ تو جب کا کرار غیر فرار، نہ کل بھاگنے والا تھا، نہ آج بھاگنے والا، نہ کل بھاگنے والا ہو۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ میں ایک لفظ اور بدلے دیتا ہوں، جملے بدل کے کہہ دیتا ہوں، گویا پیغمبر اسلام نے تکرار کر کے یہ بتایا کہ نہ اس کی نسل میں کل کوئی بھاگنے والا تھا، نہ آج کوئی بھاگنے والا، اور نہ مستقبل میں کوئی بھاگنے والا ہوگا۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ الگ الگ کر دو بھیا، ختم کرو۔ دیکھیے یہ مرتبہ ولایت کا ہے، اور ہم کو ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ولایت کے متعلق کوئی بھی سمجھ گئے۔ آپ اتنا یاد رکھیے کہ آج ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اور کیجئے گا۔ جو میں بات کہی تھی مقصرین کی، ان کے لیے ایک ایگزامپل ابھی دیتا ہوں۔ اب ہمارے اپنے یہ کہتے ہیں کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ کیسے پہنچ گئے؟ اب نوجوان جو ہے نا، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی شیطان تو آئیے دیکھیے وہ کھٹکھٹا دیتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، ایک ہی ٹائم میں 40 جگہ کیسے؟ اب ایک واقعہ آپ سن لیجئے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا، اور پھر رات آخر میں ریزلٹ بھی میں آپ کو دوں گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جو علی والا ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا علی کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو چنانچہ جو ہے مولا کے چاہنے والے بیٹھے تھے پیغمبر کی خدمت میں، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ مولا کی فضائل بیان کیجئے۔ تو پیغمبر نے ایک چابی نکال کے دی، کہا یہ لے کے چلے جاؤ فلاں مقام پہ، ایک پتھر ہے اس کو ہٹانا، قفل ایک نظر آئے گا، اس کو اس سے کھولنا، اور پھر اس کے بعد جب کھولو گے تو تمہیں ایک شہر ملے گا، وہاں چلے جاؤ دیکھ لو۔ انہوں نے چابی لی، گئے، سارا معاملہ دیکھا داکھا، الاؤٹ کیا ہے۔ جب دوسرے دن آئے تو سبھی بیٹھے تھے۔ اچھا منافق بزم رسول میں بھی موجود تھے، ایسا تو تھا نہیں کہ وہ خالی تھی، تو وہاں بیٹھے تھے۔ کیا دیکھا تم نے بھائی بتاؤ؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے چابی لی، چابی لے کے گئے، وہ ہم کو پتھر ملا، پتھر کو اٹھایا، قفل نظر آیا، قفل کو کھولا تو پورا ایک شہر تھا۔ اس شہر میں 70,000 مسجدیں تھیں، اور ہر مسجد میں 70 محرابیں تھیں، اور ہر محراب میں علی عبادت کر رہے تھے۔ اب جو یہ سنا تو اب یہ میرا جملہ ہے، آپس میں پھینک دی۔ نے کہا علی کیا کیا جائے اس کا علاج؟ ایسا کرو ایک ٹائم پہ سب لوگ بلا لو۔ ابھی دیکھیے بغض علی کرواتا کیا کیا ہے، کہا سب لوگ بلا لو۔ تو اسی میں یہ طے ہوا تھا، 40 لوگوں نے کھانے پہ بلایا تھا، سمجھ گئے؟ ایک آیا، مولا کل آپ کو میرے ساتھ رات میں کھانا کھانا ہے، مولا کہا انشاءاللہ۔ دوسرا آیا، آپ کو کھانا انشاءاللہ۔ اب یہ آپس میں ملے، تم سے وعدہ ہوا؟ ہاں وعدہ ہو گیا۔ اگر وعدہ تم مجھ سے کیا ہے، تم جھوٹے ہو یار۔ وہیں لڑائی شروع ہو گئی۔ کہا اچھا رک جاؤ، سب ٹھہر جاؤ،
دیکھ لیتے کس کے علی کھانے میں جاتے ہیں. مولا گئے کھانے پہ, کھانا کھایا. اب سب دوسرے دن بھی تمہارے کیا آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ جھوٹے, وہ تو میرے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے, اور وہ تو میرے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے, وہ تو میرے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے. سب کہنے لگے. اس کے بعد کہا کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں, سب یا رسول کے پاس چلو, رسول اس کا فیصلہ کریں گے. گئے رسول کے پاس. کہا یا رسول اللہ, کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کل علی نے میرے ساتھ کھانا کھایا, یہ کہہ رہے میرے ساتھ کھایا, وہ کہہ رہے میرے ساتھ کھایا. رسول اللہ کہہ رہے نہیں, تم سب صحیح کہہ رہے ہو, تم سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا, لیکن علی تو میرے پاس تھے. جیسے یہ جملہ کا اندر سے حسنین نکل کے آئے, اے نبی خدا نانا آپ درست فرما رہے, لیکن بابا تو میرے ساتھ تھے. شہزادی نے فرمایا ابو الحسن میرے ساتھ تھے. جبریل نے آ کے کہا علی میرے ساتھ تھے. صلوات پڑھتے ہیں. ابھی میں نے یہ تو واقعہ کتاب میں لکھا تھا, سنا دیا آپ کو, ابھی آپ کو رزلٹ نہیں دیا میں, سمجھ گئے؟ یہ مطلب کنفرم ہے, یہ سب میں نے بتایا کہ علی ایک جگہ نہیں, 40 جگہ نہیں, 70 جگہ نہیں, کتنی جگہ. اب آئیے دیکھیے, ایسا ہے کہ ملک کو قرآن میں کیا کہا گیا پتا آپ کو؟ امر. سمجھ گئے؟ امر کا. اب یہ بتائیے کہ یہ ملک الموت کتنے ہوتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں؟ کئے ہیں؟ کئے ملک الموت ہوتے ہیں؟ یہ بتائے گا کسی کو معلوم ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتا رہے ہیں ایک ہوتا ہے, مان لیتا ہوں بھیا, عزرائیل اس کا نام ہے شاید, ہے نا, وہ ہوتا ہے. اچھا تو وہ جب انڈیا میں روح قبض کرتا ہے تو پھر چین میں کیسے پہنچتا ہے اسی ٹائم پہ؟ اور جب چین میں ہوتی ہے تو پھر لندن کیسے چلا جاتا ہے, پھر امریکہ کیسے چلا جاتا ہے, اور ہندوستان کے شہروں میں, اور پاکستان, ہے نا ایک ہی ہے نا. جب ایک ملک الموت پورے کائنات میں ایک وقت میں روح قبض کر لیتا ہے, ہر ایک کا ایمان ہے نہیں ہے؟ ہے ایمان نہیں ہے؟ ہر ایک کا ایمان کہ ایک ملک الموت پوری کائنات میں ایک وقت میں روح قبض کر لیتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں امر ہے وہ غلام آل محمد ہے. غلام سب جگہ پہنچ جائے یقین ہے, اور صاحبان امر ہر جگہ پہنچ جائے. صلوات پڑھ دے محمد ایسا ہے کہ جو وائرس ہے, سمجھ گئے, دیکھیے اپوزیشن سے تو کچھ ہم بات کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اپوزیشن جب کہہ دیا اپوزیشن ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. دائیں وپکش مخالف, اس سے کیا بات کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے. ایک بات پوچھو, بتائیے گا آپ لوگ, بتائیے گا نہیں بتائیے گا؟ بتائیے چلیے آپ, مولا کا دشمن کون ہوگا؟ حدیث میں سنا ہی نہیں سنا ہے؟ مولا کا دشمن کون ہوگا؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ تعجب ہے, مجلسیں اتنی سنتے ہیں. کون ہوگا مولا کا دشمن؟ وہ شارٹ میں بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے, مولا کا دشمن وہ ہوگا حدیث کی روشنی میں کہ جس کا ڈی این اے میچ نہ کرے. اس کے علاوہ کوئی مولا کا دشمن نہیں ہو سکتا. جہاں مولا کا دشمن نظر آئے سمجھ جائیے گا کہ یہ اس کے کیا معاملہ گڑبڑ ہے. حدیث کی روشنی میں بالکل. یہ تو میں نے اس کا جو ہے ممبر کا احترام کرتے ہوئے ایسا جملہ استعمال کیا جو آپ تک پہنچ بھی جائے اور احترام بھی برقرار رہ جائے. تو وہ ہوگا, اس کے علاوہ
اور وہی دشمن ہوگا مولا۔ اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو اپوزٹ ہے ہی ہے، لیکن آج کل جو پرابلم چل رہی ہے وہ انٹرنل میٹرز کے اوپر ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حجت خدا بھی سے زمین خالی ہو گئی تھی ایک ہفتے کے لیے، ابھی ایک ہفتے جو ہے حجت خدا سے زمین خالی ہو گئی تھی۔ تو یہ سب پرابلم جو آتی ہیں ان کو آپ سمجھنے کے لیے غور کریں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا اگر نہیں ہو تو فوراً وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ جو بھی اہل بیت اور جو بھی فضائل اہل بیت سے اس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے اس کے اندر شک کرنا تو کمپلسری ہے۔ کون ایسا ہے جو فضائل مولا میں شک کرے؟ بتائیے، کوئی شریف ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں جس طریقے سے دیکھیے ہر چیز میں ایک بات ہوتی ہے کہ صاحب مقدسات کی توہین نہ کیجیے۔ ان کے کس کے مقدسات کی؟ اب تو لعنت وانت کو بھی منع کیا جاتا ہے نا۔ غضب کر رکھا ہے کہ کبھی ان کی تعریف، کبھی ان کی تعریف، کبھی ان کی حمایت، کبھی ان کی حمایت۔ قرآن جس پر لعنت بھیجنے کو کہہ رہا ہے، بالکل کانفیڈنس ہوں میں، قرآن نے لعنت بھیجنے کو کہا ہے اور مولوی کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے بھائی لعنت نہ بھیجیے، تو آپ بتائیے مولوی کی سنیے گا یا قرآن کی سنیے گا؟ دو چار کی بات ہے۔ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آج ہر ایک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ولایت اہل بیت اور عزاداری سید الشہداء، ان دونوں میں اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیجئے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ بچے گا زندگی میں، پھر اس کو سوچیے آپ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ میری ڈیوٹی جتنی تھی میں نے کر دی ہے، بقیہ ڈیوٹی آپ لوگوں کی ہے۔ ڈیوٹی آپ لوگوں کی بنتی ہے کیونکہ آپ کو اپنے بزرگوں سے بہترین قد و خال میں عزاداری اور ولایت مل گئی، لیکن آپ اپنی آنے والی نسل کو کیسے دے کے جائیے گا؟ یہی شبہات کے ساتھ دے کے جائیے گا؟ انہی شکوک کے ساتھ دے کے جائیے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو اپنا ہو یا مخالف، دو چار کی بات کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دی محمد والے۔ اب بہرحال جو باتیں میں نے کہیں یہ آپ باقین غور سے سن رہے تھے یا سہمے ہوئے بیٹھے تھے یا دماغ پہ گراں پڑ رہی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اپنی یہاں آنے کی ڈیوٹی کمپلیٹ کی۔ میں نے اپنے امام زمانہ کے سامنے کر لیا کہ مولا ہم نے ڈیوٹی بس۔ اب دو جملوں میں ایک بات اور کہہ کے آپ لوگوں کے من معافی اور بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد۔ دیکھیے ایسا ہے کہ بڑا کہا جاتا ہے صحابی کے لیے کہ صاحب صحابی ہیں اور ہمارے والے بھی جو ہیں وہ صحابی کا احترام کریے، وہ صحابی ہے، وہ زوجہ کا احترام، دنیا جہان کا۔ دیکھیے ہر چیز کو ایک سسٹمیٹک انداز میں دیکھنا چاہیے، صرف اس طریقے سے نہیں ہے کہ بس چلے گئے کان۔ ہم نے کبھی یہ سو دیکھا کہ یہی نہیں کہ کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کان نہیں دیکھ رہے اپنا۔ ہم سب چیزیں کرتے ہیں، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ میرا دامن پکڑ کے دکھائے کوئی، جو بات کہنے جا رہا ہوں 2 جملوں میں پوری بات کہوں گا، کوئی میری بات کو کاٹ نہیں سکتا۔ چیلنج۔ اب دیکھیے آپ بتائیے، بہت توجہ، یہ بتائیے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے نا، یہی ہے صحابی۔ تو اب ہم صحابی کا ریلیشن بتا رہے ہیں آپ کو۔ صحابی ریلیٹڈ ہوتا ہے کس سے؟
رسول اللہ سے. دیکھیے کہہ دیا انہوں نے رسول اللہ سے. ٹھیک. تو صحابی جو ہے اس کا ریلیشن کس سے ہے؟ رسول اللہ سے. اہل بیت کا ریلیشن کس سے ہے؟ کس سے ریلیٹ ہے اہل بیت؟ یہ ادھر سے سب بھیجے گئے ہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ، تو ان کا ریلیشن ہے. بھائی خلافت ولی کس کے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے. اللہ نے اپنی بارگاہ سے، اللہ نے جب کچھ بھی نہیں تھا تب ان کے نور کو خلق کیا. سمجھ گئے؟ یہ میں نے اتنے جملے اس لیے کہے تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اہل بیت ان کا ریلیشن اللہ سے ہے، اور صحابی اس کا ریلیشن رسول خدا سے. ہو گیا؟ اینی ڈاؤٹ؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ اب آئیے آگے بڑھ. حدیث اس کا ریلیشن کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث کس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے؟ رسول اللہ سے. رسول اللہ حدیث جو بیان فرمائے وہ حدیث ہے نا. تو حدیث رسول اللہ سے ریلیٹڈ ہے. آیت سمجھ گئے؟ پہنچے نہیں پہنچے مجھے؟ اچھا اب ایک جملہ اور کہہ دوں، اس پہ اللہ کے واسطے آپ لوگ بتا دیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور بزرگ بیٹھے ہیں یہ بتا دیجئے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ اگر کوئی حدیث، وہ جو ہماری اپنی کتابیں ہیں پڑھتے ہیں مدرسے میں، اس میں تو حدیث کو پرکھنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں. سمجھ گئے؟ کہ مرسل ہو، ضعیف ہے، اور متواتر ہے، اور صحیح ہے، اور فلانی ہے. لیکن اب آپ لوگ اس چکر میں پڑیے گا تو بار بار گھسیٹ ڈالیے گا سر کے اپنے. سمجھ گئے؟ آپ لوگ شارٹ میں مجلسوں میں یہی سنتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث میں ڈاؤٹ ہو تو کس کے سامنے لاؤ؟ ہاں بولتے رہیے، میں نے کہا بول دیے، قرآن کے سامنے لاؤ. اگر قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اگر قرآن سے ریلیٹڈ ہے تو حدیث صحیح ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو، اگر کوئی حدیث مخالف قرآن ہے تو کیا کیجئے گا؟ اللہ کے واسطے بتا دیجئے جو جملہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہاں گیا ختم بات. سلوات اب بھیج دیے، بھول دیا. میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بتایا اگر حدیث صحیح ہوگی تو سینے سے لگا لو، اور حدیث قرآن کے خلاف ہے تو دیوار پہ دے مارو. انہوں نے بتایا بیٹھے ہوئے. اب آئیے، صحابی کس کے ریلیٹڈ ہے؟ رسول اللہ سے. اہل بیت کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اللہ سے. تو اہل بیت مثل قرآن، اہل بیت مثل قرآن، اور صحابی مثل حدیث. اہل بیت مثل قرآن، صحابی مثل حدیث. تو اب جب صحابی کو چیک کرنا ہوگا تو قرآن کے سامنے لاؤ. اگر اہل بیت کا فرما بردار ہے تو سینے سے لگا لو، اور اگر نافرمان اہل بیت ہے تو دیوار پہ دے دو. صلوات پڑھو محمد. یاد رکھیے یہ اہل بیت اور ان کی عظمت اور ان کا مرتبہ، قسم خدا کی. یہ مولا کائنات کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج کل مولا کو سمجھ گئے ہر ایک علی علی بنائے دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ امام حسن وہ مولا جیسے نہیں ہیں، امام حسین وہ مولا جیسے نہیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں جوانان جنت ہیں، جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. تو جہاں امام مولا جیسا نہ ہو وہاں مولانا مولا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عظمت ہے ولایت کی اور یہ مرتبہ ہے، لہذا امام کا مرتبہ الگ ہے.
اور یاد رکھیے میں اس لیے کہتا ہوں بڑے خوف کے ساتھ، چونکہ یہ امانت ہے، امانت، یہ امانت ہے۔ یہ کس کی امانت ہے؟ یہ عزاداری کس کی امانت ہے؟ یہ امانت ہے بیوی کی، اور یہ اس غریب ماں کی امانت ہے جس کی غربت کا کوئی احساس نہیں کر سکتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، صاحب مستقل مجلسیں کر رہے، سن رہے ہیں نا، صرف اتنا تصور کر لیجئے کہ اس ماں کی غربت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ تو شہادت کے بعد روئے ہیں نا، وہ تو شہادت سے پہلے رو رہی تھی۔ ارے یہی تو سنتے ہیں نا کہ 2 محرم کو جب قافلہ پہنچا، زینب نے کیا کہا تھا؟ بھیا پشت خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، ہائے میرا حسین۔ عزاداروں ذرا تصور کر کے بتاؤ، اے عزاداران امام مظلوم، ذرا احساس کر کے بتاؤ، یہ تم سب کا ہم سب کا ایمان ہے نا کہ بی بی کربلا میں موجود تھی، بی بی کربلا میں موجود تھی، یہ یقین ہے نا سب کا۔ اب تم بتاؤ کہ جب بی بی جو ہیں وہ ان آوازوں کو سنتی ہوں گی، العطش العطش، کیا حالات ہوتے ہوں گے، کیا کیفیت میری شہزادی کی ہوتی ہوگی۔ عزاداران امام، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، احساس کر کے دیکھ لینا، اگر احساس ہوئے تو پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ سرزمین کربلا پہ ایک غریب ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کا لال اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اے عزادارو کیا غربت فاطمہ کا اندازہ لگا سکتے؟ شہزادی دو عالم، اللہ اکبر۔ اے عزاداران امام مظلوم، بی بی کی غربت کا میں کچھ نہیں بیان کر سکتا، میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی روایت نہیں، میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کر کے بتاؤ، ارے تم 1400 سال بعد جب سنتے ہو تو اے کرنے لگتے ہو، آنکھیں پسیج جاتی ہے۔ جب وہ غریب ماں بیٹھی دیکھ رہی ہوگی کبھی حسین اور محمد کا لاشا، کبھی حسین قاسم کا لاشا، کبھی حسین اکبر کے سینے سے تیر، کبھی حسین اصغر کے گلے سے تیر۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، میں نہیں بیان کر سکتا کہ میری بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ارے اسی لیے تو شہزادی نے کہا تھا، اے عزادارو، ارے کوئی مر جائے، ارے جتنا تذکرہ ہو، سال 6 مہینے بعد آنسو نہیں آتے، لیکن ہاں یہ وہ معجزہ ہے اس غریب ماں کی تمنا کہ پونا 1400 سال بعد۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، کتنی تیزی کے ساتھ وہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ جس کا انتظار میری بی بی کیا کرتی تھی۔ ہائے میرے حسین پہ رونے والے عزاداران امام مظلوم، ذرا تصور کر کے بتاؤ، یہ جب رونے والے اکٹھا ہوتے ہوں گے اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے، وہ ماں کتنی مطمئن ہوتی ہوگی۔ ہاں میرے لال، تم نے قربانی دے دی، لیکن آج بھی ہر ایک ہمارے اس غم پہ آنسو بہا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادی دو عالم زمین کربلا پہ موجود ہیں، ایک ایک منزل کو بی بی دیکھ رہی ہیں، ایک ایک مناظر بی بی کی نظروں کے سامنے ہے۔ ارے کبھی اون محمد کے لاشے، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کے بازو لے کے آ رہے ہیں۔ بی بی کیا کر رہی ہوں گی، کیا عالم ہوگا، بی بی کی کیا کیفیت ہوگی۔ عزادارو، میں تو صرف ایک جملہ پڑھا ہوا نہیں ہے کسی کتاب میں، اندازہ لگاتا ہوں کہ جب بی بی اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہوگی، اے بابا میرے بچے کی مدد کو آئیے، کبھی نجف کا رخ کرتی ہوگی، اے کائنات کا مشکل کشا۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادی دو عالم،
یقینی طور کے اوپر ہم ان کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس ماں کو پرسہ کہ جس ماں کے 2 بیٹے تھے. ارے دونوں بیٹوں کی کیا بھائی، ایک بیٹے کی شہادت شکم میں ہو گئی تھی، ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرا بیٹے کا جنازہ تیروں پہ تھا. یہ اس ماں کا مقدر تھا کہ جب اس کو مبارکباد ملنا چاہیے تھی تو مبارکباد نہ ملی بلکہ تعزیت مل گئی. بس عزاداران معلوم، حسین سب کے لاشیں لا چکے، حسین سب کے لاشیں لا چکے. اب وہ وقت آیا کہ جب امام حسین خیمے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کہنے لگے کہ زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، فروا خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ. بیویوں میں ایک شہزادی سکینہ کا ایک جملہ ہے، اس جملے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جب بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، شور ماتم برپا ہو گیا، یا حسین ہائے حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی، تو امام نے فرمایا اے زینب ام کلثوم اپنی چادروں کو اوڑھ لو، کیونکہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اشقیاء خیمے کو لوٹیں گے، سر سے چادریں چھینیں گے. عزادارو جیسے ہی یہ جملہ کہا، سکینہ آگے بڑھ کے آئی، اے بابا جب یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے تو ہم کو نانا کے روضے میں پہنچا دیجئے. بس عزادارو امام حسین نے آواز دی، اے میری لاڈلی سکینہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب امتحان کی منزل ہے، اب ہم کو اس منزل سے گزرنا ہوگا. عزاداران امام چند جملے بی بی سکینہ سے متعلق اور اس کے بعد مجلس ختم کر. جناب سکینہ کو آپ جانتے ہیں، جناب سکینہ کون ہے؟ جناب سکینہ کی وہ ذات ہے جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی، پروردگار ایک ایسی بیٹی دے کہ جو میرے قلب کے لیے سکون ہو، میرے سینے پہ سونے والی ہو. اسی لیے امام کے سینے پہ سوتی تھی، اسی لیے امام نے سکینہ نام رکھا تھا تسکین کے لیے. عزادارو اب تم تصور کر کے بتاؤ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. بچوں کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پسند کی چیز جو ان کی ہوتی ہے وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. عزادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ سکینہ کے گوشوارے جو سکینہ کو بہت پسند تھے، اے عزادارو سکینہ کے جب ظالم گوشوارے چھیننے بڑھا، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھوں کو رکھ لیا، ظالم کو گوشوارے نہ لینے دیا. بس اسی اسنا ظالم نے رخساروں پہ تازیانے مارے، سکینہ کے گوشوارے چھینے. اور جب یہ منزل تو شہزادی سکینہ کو کیا اذیت. شہزادی سکینہ نے کس کو نہ پکارا ہوگا، کبھی چچا کو پکارا ہوگا، کبھی بابا کو پکارا ہوگا، کبھی بھیا کو پکارا ہوگا. عزاداران امام مظلوم شہزادی سکینہ اب خیمے لٹ رہے ہیں، اب خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے بیویاں آ رہی ہیں. عزاداروں جب سید سجاد کے خیمے میں بیویاں آئیں، جناب زینب نے آواز دی، اے سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم بے مخنا و چادر خیموں سے باہر نکل جائیں یا خیموں میں چل کے جان دے دیں. جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جائیے لیکن اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لیجئے. بس عزادارو 2 روایتیں پڑھ دوں گا، اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی. اگر احساس کر لینا غربت کے اوپر تو رو لینا، کیونکہ مصائب شہادت کے بعد کے جو ہیں امام حسین کی، اللہ اکبر، ان مصائب کا تصور کرنا. اسی لیے تو میرے مولا نے بات کی تھی کیا ان کس مصائب کی، ارے وہ تو شہید ہونے والے تھے، شہادت بھی راز تھی، کیا بے مقنا و چادر پھرائے جائے. بس عزادارو 2 روایتیں، اس کے بعد مجلس ختم. جب سید سجاد سے کہا، عزاداران امام تم اکثر سنتے ہو تو جلا ہوا کرتے میں صرف شہزادی سکینہ کا نام آتا ہے اور کسی کا نام نہیں آتا. کس کا کرتا جلا تھا؟ صرف شہزادی سکینہ کا. اس کا ریزن کبھی پتا کیا تم نے؟ مقاتل میں ملتا یہ ہے کہ جب سید سجاد نے کہا کہ سب لوگ اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا کے نکل جائے، سب نکل گئے. سید سجاد کو پھر غشا کیا. جب سید سجاد کے خیمے میں آگ لگ گئی تو اب سید سجاد کی آنکھ پھر کھلی. اب جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ سکینہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، بے قرار ہو گئے. کہا میری بہن سکینہ تم خیمے سے باہر نہ گئی؟ کہا بھیا آپ نے کہا تھا اپنے بالوں سے چہرہ چھپا لو. بھیا میرے بال اتنے چھوٹے ہیں، میں کیوں کر اپنا چہرہ چھپاؤں؟ سکینہ کے کرتے میں آگ لگ گئی.
بس اب دوسری روایت تو مجلس ختم. اب اس کے بعد سکینہ جب خیمے سے باہر نکلی تو اب سکینہ کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی تھی, اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی. میں دوڑ کے میں نے چاہا اس بچی کی آگ, کرتے کی آگ کو بجھا دے. وہ بچی تصور کرو جب اس نے آتے ہوئے شیخ کو دیکھا تو بھاگنے لگی. وہ سوچی یہ بھی کوئی آ رہا ہے جس بچی کے تازیانے پڑے ہو, جس بچی کے گوشوارے چھنے ہو, وہ بچی کیسے کسی پہ بھروسہ کر سکتی تھی. سکینہ آگے بھاگی. حمید کہتا ہے میں اس کے پیچھے تھا. وہ بچی ٹھوکر کھا کے گری. جیسے ہی بچی ٹھوکر کھا کے گری کہنے لگا حمید میں اس کے پاس پہنچ گیا. جیسے ہی پاس پہنچا عزیزانو 4 سال کی بچی کا جملہ سنو, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے شیخ ہاتھ نہ لگانا, ہم علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. بس عزیزانو مجلس ختم ہو گئی, 2 جملے اور مجلس ختم ہو گئی. حمید نے اس کی آگ کو بجھایا, حمید ابن مسلم نے آگ کو بجھایا. جیسے ہی شہزادی سکینہ نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے, بس ایک جملہ بچایا زادارو, احساس کر کے رو لینا. ویسے ہی ایک دفعہ سکینہ نے کہا اے شیخ مجھ کو نجف کا راستہ بتا دے. ایک دفعہ حمید کہتا ہے میں نے اس بچی سے پوچھا اے بی بی آپ کو نجف کا راستہ کیوں پوچھنا ہے؟ کہا نجف میں میرے دادا علی مرتضی ہے, میں ان کے پاس جاؤں گی اور شکوہ کروں گی. اے دادا میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید. اللہ سیعلم الذین انا للہ انا الیہ راجعون. یا